الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب درود شریف پڑھیں جی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج نصف ہو گیا ہے قرآن پاک مکمل، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگلا جو نصف ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم نے شروع کر دیا ہے، اور اللہ توفیق دے گا صحت و سلامتی کے ساتھ اس کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کی تراویح میں سورہ النحل اس کا جو بقیہ حصہ تھا وہ مکمل ہوا، پھر سورہ بنی اسرائیل وہ مکمل پڑھی گئی، اور اس کے بعد سورہ الکہف اس کا آغاز ہو گیا ہے، جبکہ وہ مکمل جو ہے وہ اگلے دن ہوگی یعنی کل ہوگی. تو آج چونکہ بہت ہی اہم جو ذکر ہے اس میں سفر معراج کا ہے، تو سفر معراج ذرا طوالت کا ذکر ہے، اس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. اس سے پہلے صرف سورہ النحل جس کا ذکر کل ہو گیا تھا، اس کی جو آخری آیات ہیں وہ بہت اہم ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، جس میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ مباحثہ کریے ایسے طریقے سے جو بہترین ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے. اس پیغام پہنچانے میں حکمتیں کیا ہیں اور دعوت کس طرح دینی ہے اس کا ذکر اس آیت میں ہے. دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، جہاں جس بات کی ضرورت ہو وہ بات کرنی ہے، جو لوگوں کے ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کے مطابق ان کو ایڈریس کرنا ہے. والموعظۃ الحسنہ، اور دعوت کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے. جن کو دعوت دی جا رہی ہے انہیں یہ احساس ہو کہ دعوت دینے والے جو لوگ ہیں وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ ہماری بہتری کے لیے دعوت دے رہے ہیں. اور ہاں، علمی دنیا میں اگر بحث مباحثہ کرنا بھی پڑے تو بحث کی جا سکتی ہے، لیکن وہ بحث جو دلائل پر مبنی ہو، بحث برائے بحث نہ ہو، مناظرہ نہ ہو، بلکہ اس انداز کی ہو کہ دلائل کے ساتھ دوسرے کو قائل کیا جائے. یہ وہ دعوت ہے جس کا ذکر سورہ النحل کی آخری آیات میں موجود ہے. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ وہ اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے اپنے بندے کو. حقیقت میں وہی سب کچھ دیکھنے والا، سننے والا ہے. جو لوگ ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک غیر معمولی واقعے کا ذکر فرمایا ہے، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام،
یعنی یہ سفر کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کو اسرا کہا جاتا ہے، اسرا، اور ایک اگلا حصہ ہے مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک کا سفر، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ مجموعی طور پر ہم سفر معراج کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے جو دو حصے ہیں وہ ذرا غور سے سمجھنے چاہیے۔ اور یہ سفر ہوا ہے عجیب و غریب طریقے سے، یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے ہر اور نبی اور رسول کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی چیزوں کے مشاہدے کرواتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے، اللہ نے ذکر کیا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ ہر نبی اور رسول کو کسی نہ کسی شکل میں معراج ہوتا ہے، لیکن اس نبی اور رسول کی ذمہ داری اور منصب کے مطابق معراج ہوتا ہے۔ لیکن جو معراج پیارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا ہے، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایسا عجیب و غریب سفر، اور پہلا حصہ براق پر ہوا، اور وہ سفر سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میزبان ہیں اس سفر کے، اور حضور اس سفر کے مہمان ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب سفر شروع ہو رہا تھا تو شروع میں ابھی حضور سوار نہیں ہوئے تھے براق پر، تو براق ذرا سا چہکایا، تو سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے براق کو مخاطب ہو کر کہا کہ یاد رکھو جو ہستی آج تم پر سوار ہو رہی ہے، اس جیسی کوئی اور ہستی اس پر تمہارے اوپر پہلے سوار نہیں ہوئی۔ اور وہ کیسا تیز رفتار قسم کا جانور تھا کہ لمحوں کے اندر وہ سفر جو مکے کے لوگ مہینے سے 1.5 مہینے تک طے کرتے تھے، اس نے لمحوں میں طے کری۔ خیر وہ سفر ہوا، جب مسجد اقصی پہنچے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو نبی اور رسول سارے موجود تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی ہے، اسی لیے حضور کا کہا جاتا ہے نا امام الانبیاء، تو اس موقع پر حضور نے امامت، بعض روایات میں ہے کہ جاتے ہوئے بھی امامت فرمائی اور واپسی پر بھی امامت فرمائی، اور بعض روایات میں تو یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لیا اپنے ہاتھ میں، چونکہ وہاں سارے بڑے بڑے برگزیدہ نبی اور رسول موجود تھے نا، تو یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ آج کون امام بنے گا نبیوں کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ آپ امام ہوں گے نبیوں کے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے۔ یعنی یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو قرآن کے حوالے سے آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ بہرحال جو تفصیلات ملتی ہیں، یہاں تو ذکر ہے ایک اس آیت کا، اور کچھ آیات میں اسی صورت میں اس کے اشارے ہیں، اور وہ پیغام جو اس موقع پر نازل ہوا، چونکہ یہ سورت سفر معراج کے بعد نازل ہوئی ہے، سورہ بنی اسرائیل جس کا ذکر 15ویں پارے سے شروع ہوتا ہے، اس موقع پر چونکہ یہ نبوت کا 12واں سال تھا، اور 1 سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمانی تھی، تو اس اہم ترین موقع پر وہ ہدایات جاری ہو گئیں جن کی بنیاد پر مدینہ کی ریاست قائم ہونی تھی۔ اس کو آپ مینیفیسٹو آف اسلام بھی کہہ سکتے ہیں، اسلام کا نظام حیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو سفر ہے، یہاں تو اتنا ذکر ہے اللہ نے اپنے ذمے لے لیا یہ سفر کہ میں لے کر گیا۔ اس وقت بھی جن لوگوں نے سنا، حضور جب واپس تشریف لائے آسمانوں کی سیر کر کے، اپنے رب سے ملاقات کر کے، تحائف لے کر، وہ سارا ذکر موجود ہے نا۔
اور آ کر حضور نے راتوں رات ہی بتا دیا، صبح آ کر کے رات میں یہ ہوا میرے ساتھ، میں گیا۔ تو جو سچے اہل ایمان تھے انہوں نے تو اس کو سچ مانا، اور آج بھی سچے اہل ایمان سچ مانتے ہیں۔ جو عقل کی پیروی کرنے والے تھے نا وحی کی جگہ پر، انہوں نے اس وقت بھی نہیں مانا اور وہ آج بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک مت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ بھائی یا تو کوئی انسان کو کہے کہ یہ میں لے کر گیا ہوں، جو خالق کائنات ہے وہ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ میں لے کر گیا ہوں، تو اب ظاہر ہے یہ سوال ہی پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں کا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان اور یقین نہیں ہے۔ آج اپنے آپ کو بڑے ماڈرن کہنے والے بھی وہ کہتے ہیں جی یہ سفر معراج جسمانی سفر نہیں تھا، قرآن کی صریح الفاظ کی خلاف ورزی ہے، یہاں بھی اور سورۃ النجم میں بھی ہے۔ سورۃ النجم میں تو اس سے واضح الفاظ ہیں، ما زاغ البصر وما طغى۔ تو اگر سفر جو ہے وہ روحانی ہے یا خواب ہے تو اس میں یہ الفاظ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ تو خیر یہ تو اس کا یہ پہلو ہے۔ 25 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سفر کی تفصیلات سنی اور بیان کر دی جو کتابوں میں موجود ہے۔ اس سفر کے دوران بڑے واقعات ہوئے، اور جب حضور نے سنایا تو باغم باغ جو قریش کے لوگ تھے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے کہ آج یہ موقع آیا ہے کہ ہم ابو بکر کو کہیں گے دیکھو اب تو تم مان لو کہ تمہارے جو تم جن کے ساتھی بنے ہو وہ صحیح بات نہیں کرتے۔ جا کر کہنے لگے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ راتوں رات ہم گئے ہیں مسجد اقصی، پھر آسمانوں کی سیر کی اور واپس آ گئے، آپ مان لیں گے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کس نے کہا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ کے دوست نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ان پر وحی بھیجتا ہے۔ اگر اللہ وحی بھیج سکتا ہے تو اللہ کے لیے کون سا کام مشکل؟ تو حضرات اس سفر میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں مختصراً کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس سفر میں مختلف آسمانوں پر مختلف نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اور اس ملاقاتوں کے احوال بھی احادیث میں موجود ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے پھر کچھ نشانیاں دکھائیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پر ایک نشانی دکھائی گئی کہ ایک کھیتی ہے جس میں کچھ فصل اگتی ہے اور فصل کاٹی جاتی ہے، اور جیسے ہی کاٹی جاتی ہے اگلی فصل فوراً اگاتی ہے۔ جب یہ بار بار ہوا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ کیا مثال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں۔ جس طرح یہ کھیتی برکت والی ہے اسی طرح ان کی زندگیاں برکت والی ہوتی ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ اسی طرح حضور نے ایک مثال دیکھی کہ ایک انسان، کچھ انسان ہیں بڑے بڑے پیٹ ہیں ان کے، بہت بڑے بڑے، اور اس کے اندر سانپ گھوم رہے ہیں، اژدہے گھوم رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود خوری کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح حضور نے ایک نشانی دیکھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بندہ ہے اس کے سامنے سڑا ہوا گوشت پڑا ہے، ایک طرف تازہ گوشت پڑا ہے، اور وہ تازہ گوشت کھانے کی بجائے سڑا ہوا گوشت کھاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا مثال ہے؟ تو جواب دیا گیا یہ زناکاروں کی مثال ہے، بدکاروں کی مثال ہے کہ نکاح ہونے کے باوجود انہوں نے بدکاری کے راستے کو اختیار کیا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دیکھی کہ لوگ کینچیوں سے اپنی زبانوں کے اوپر کاٹ رہے ہیں، زبانوں کو، منہ کو مار رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو تقریریں تو بڑی کرتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے۔
اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دیکھی، حضور کو یہ نشانی دکھائی گئی کہ کچھ لوگ ہیں وہ لکڑیوں کا گٹھا باندھ رہے ہیں، لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، اور کافی لکڑیاں جمع کر لیتے ہیں اور پھر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اٹھائی نہیں جاتی، تو نہیں اٹھائی جاتی دوبارہ رکھتے ہیں اور لکڑیاں جمع کرتے ہیں، اس میں پھر کوشش کرتے ہیں، پھر نہیں اٹھائی جاتی، پھر لکڑیاں جمع کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف ذمہ داریاں لے لیتے ہیں اپنے سر، اور وہ ادا نہیں ہوتی تو مزید ذمہ داریاں لے لیتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ذرا غور کیجئے گا، یہ ساری مثالیں آج ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ منصب کے خواہش مند، حکومت کے خواہش مند اور ذمہ داریوں کے خواہش مند، مجھے یہ بھی منصب مل جائے، مجھے یہ بھی اقتدار مل جائے، اور ادا حق نہیں ہوتا کسی ایک کا بھی، مجھے یہ پورٹ فولیو بھی مل جائے، میں اس کا چیئرمین بھی بن جاؤں، میں اس کا منسٹر بھی بن جاؤں، میں یہ وزیر اعلیٰ بھی بن جاؤں، میں وزیر اعظم بھی بن جاؤں، اور جب کہ ذمہ داریاں ادا نہیں ہوتی۔ اور نیچے سوسائٹی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے ہر جگہ ہمارے ہاں، اور اسی طرح دیگر جتنی یہ اور بھی نشانیاں دیکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا ذکر احادیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اب اس کا جو سفر معراج ہے اس کا ذکر یہاں ہوا ہے، اس کے بعد فوراً بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو گیا، اور بنی اسرائیل کی 2000 سالہ تاریخ اللہ رب العزت نے 4 پورشن میں بیان کی ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ جو پہلا رکوع ہے وہ بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری پر مبنی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ مخاطب ہوتا ہے اہل ایمان سے، اور اہل ایمان کے ذریعے سارے انسانوں سے، کہ دیکھو دنیا میں اصل رویہ یہ ہے کہ آخرت پر فوکس کر کے زندگی گزارو، محض دنیا کے لیے ہی زندگی گزارنا کوئی عقل مندی کا سودا نہیں ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ آخرت اس پر فوکس رکھو، آخرت کی کامیابی وہ اصل حاصل ہونا چاہیے، اور یقین کیجئے کہ ایک بندہ اگر دنیا ہی میں سب کچھ کرنا چاہتا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ اور ہوگا، اور جس کا فوکس آخرت پر ہے اس کا ایٹیٹیوڈ اور ہوگا، دونوں کے ایٹیٹیوڈ میں بہت فرق ہوگا۔ جو آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، وہ لوگوں کی خدمت کر کے ان سے کوئی بدلے کی امید نہیں رکھے گا، اور جو دنیا داری چاہتا ہے وہ شو آف کرے گا، وہ مختلف طریقوں سے احسان جتائے گا۔ تو اس طرح یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، تو یہاں فوکس کیا گیا کہ دیکھیے اصل چیز آخرت کی کامیابی ہے، اصل چیز ناکامی بھی آخرت کی ناکامی، کامیابی بھی آخرت کی کامیابی۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ دیکھو کہ اصل چیز یہ ہے کہ نامہ اعمال تمہارے اپنے ہاتھ میں آ جائے گا، اور کہا جائے گا اس کو خود ہی پڑھ لو، آج خود ہی فیصلہ کر لو۔ جیسے رزلٹ بن جائے نا، ہم بھی یونیورسٹی میں رزلٹ بناتے ہیں نا، تو پیپر ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ اگر سر نمبر لگا دیں تو ہم انہیں کہتے ہیں یہ دیکھو یہ پیپر ہے، خود دیکھ لو تمہارے کتنے نمبر بنتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ خود ہی کہتا ہے نہیں سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو نمبر آپ نے دیے ہیں وہ یہی کیفیت ہے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال دیکھ کر لوگ خود کہہ دیں گے کہ آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اور نامہ اعمال بہتر کرنے کا موقع تو ظاہر دنیا میں موجود ہے کہ ہم اس کو امپروو کر لیں اور وہاں جا کر پرابلم نہ ہو۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے، شرک کے بارے میں بار بار ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر ذرا یہ غور کیجئے گا، آیت نمبر 23 ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی، آیت نمبر 23 لے کر 40 تک 14 بنیادی نکات اسلام کے منشور کے بیان ہوئے ہیں اس وحی کے موقع پر۔ معراج کے بعد 14 نکات ہیں۔ پہلا نقطہ شرک ہے، دوسرا نقطہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، تیسرا نقطہ جو ہے وہ معاشرے کے گرے پڑے افراد، قرابت دار، مسکین، مسافر،
ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والی ذات ہے، کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور فرمایا کہ اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم رزق دینے والے ہیں۔ نحن نرزقهم وإياكم، زنا کے قریب نہ جاؤ، فحاشی کا کام ہے، ناحق کسی کو قتل نہ کرو، اور اسی طرح فرمایا کہ یتیم کے مال کو مت کھاؤ، وعدوں کو پورا کرو، وزن تول پورا دو، اور اسی طرح فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ چلو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تمہارے اکڑنے سے زمین پہ سوراخ نہیں ہو جائے گا، اور نہ تم اتنے بلند ہو جاؤ گے کہ پہاڑ کی طرح ہو جاؤ۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان امور میں ہر ایک کا جو برا پہلو ہے وہ آپ کے رب کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اور یہ بنیادی اصول بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالک مما اوحی ربک الیک، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہو گئی۔ تو مفسرین نے ان آیات کے ضمن میں لکھا ہے کہ یہی وہ 14 بنیادی نکات ہیں جن کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی ریاست قائم فرمائی، اور اس کا ذکر تقریباً مدینے جانے سے 1 سال پہلے یہ نازل ہو گیا۔ اور حضرات گرامی، اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے نماز پر فوکس کیا ہے، اور اہل ایمان کو یہ تلقین کی ہے کہ نماز وہ بنیادی ہتھیار ہے جس سے اسلام کی تربیت ہوتی ہے، اور اگر نماز میں کمزوری پیدا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پورے دین کے نظام میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہیں یہی وہ آیت موجود ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، گو آج آپ پریشان ہیں مکے میں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ حق آئے گا اور باطل مٹ جائے گا، اور یہ وقت لوگوں نے دیکھا، اور بار بار تاریخ کے اندر اس کی مثالیں بار بار آ رہی ہیں۔ اس کے بعد اس سورت کا جو آخری حصہ ہے اس میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے، اور آخر میں جو آیات بالکل آخری ہیں اس سورہ مبارکہ کی، سجدہ ہوا ہے، سجدہ تلاوت ہم نے جب تراویح میں پڑھا تھا تو وہاں سجدہ کیا تھا نا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اس اللہ کی تعریف بیان کیجئے، لم یتخذ ولدن، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور کوئی اس کی بادشاہی میں شریک نہیں ہو سکتا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور وہ ناجز، اور وہ نہ وہ عاجز ہے کہ اس کا کوئی پشتیبان ہو، اور اس کی یہ بڑائی بیان کرو، اور کمال درجے کی بڑائی، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس اللہ کی بڑائی بیان کرو جس کے ساتھ تم ایمان لاتے ہو وہ تمہارا خالق و مالک ہے۔ اور پھر اگلی سورت سورۃ الکہف ہے، اس میں اللہ کی بڑائی پھر بتائی کہ کیسے بیان کرنی ہے۔ تو سورۃ الکہف کا تھوڑا حصہ آج پڑھا گیا ہے، کل وہ مکمل ہوگی، اور سورہ مریم بھی پڑھی جائے گی، تو انشاءاللہ کل آنے والے دن میں اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ سورۃ الکہف، جس کی فضیلت جمعے والے دن پڑھنے کے حوالے سے حدیث میں آتی ہے نا، اس کے مضامین بھی بڑے خوبصورت ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ اور سورہ مریم، اس میں سیدہ مریم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور دیگر نبیوں کا بھی ذکر ہے، اس کے مضامین کا مطالعہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اے اللہ فلسطینی مسلمانوں پر اپنی نصرت نازل فرما، مجاہدین اسلام کی نصرت فرما، اے اللہ انہیں کامیابی سے نواز دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔